ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ کی مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب کے لیے پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کی دوڑ کی منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یہ ساری زندگی کی دوڑ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملنے کا ذریعہ کیسے؟ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرما دی ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات نقل کرتے ہیں. ویسے تو ہر بات آپ کی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس میں صراحتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی کا ایک مقام ہے. پھر یہ حدیث قدسی جو میں اس وقت بیان کرنے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. تو اس میں اس کی صحت میں بھی کوئی کلام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرمایا کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے. جتنا فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اتنا قرب کسی اور چیز میں نہیں ملتا. چنانچہ رمضان المبارک میں انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے پہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، وہ روزہ اگر چھوڑ دے اور اس کی جگہ ساری زندگی روزہ رکھ لے تو حق تعالی شانہ کا اتنا قرب نہیں ملے گا جتنا رمضان المبارک کے ایک روزے کا قرب ملتا ہے. فرائض میں عبادات بھی ہیں، فرائض میں اخلاقیات بھی ہیں، فرائض میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، فرائض میں معاشرت بھی آ جاتی. اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے. تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دو آدمی ہیں، ایک فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، اور دوسرا آدمی نوافل کا زیادہ اہتمام کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا. ان دونوں کا مقام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعدلوا بالرعاة شیئا، کہ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. فرائض تو محدود ہیں، لیکن انسان اللہ کی محبت میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں اور میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسی حدیث میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا. وہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ ما یزالو یہ پابندی پہ دلالت کرتا ہے، معمولات کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اچھا، ایک زمانے تک لگا رہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نفلی عبادات میں ذکر اللہ بھی شامل ہے اور بہت آسان ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت ذکر بھی ہے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور کوئی وقت اللہ کے ذکر سے آپ کا خالی نہیں ہوتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفلی عبادات کا خود اہتمام فرمایا ہے اور امت کو اس کی ترغیب دی ہے، ان عبادات سے ایک قیام لیل ہے، صلاۃ اللیل۔ صلاۃ اللیل، قیام اللیل کیسے کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے، عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کے صبح فجر تک، طلوع فجر تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک، پوری رات سو کے اٹھ کے کسی وقت بھی نوافل پڑھ لے تو اس کو قیام کہتے ہیں، اور اس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ کا امت کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، کہ اللہ کے رات کے قیام کی کو لازم پکڑو، اس کی پابندی کرو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لیل کے 2 فائدے بیان فرمائے، 4 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جتنے صلحاء ہوئے ہیں یہ ان سب کا طریقہ ہے، یہ ولی ساز نماز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں زندگی میں تقوی نہیں آتا، جی گناہ نہیں چھوٹتے، تو تقوی ہمت سے پیدا ہوتا ہے، ہمت کریں گے تو تقوی ہوگا، ہمت کیے بغیر تقوی کیسے آ جائے گا؟ ہاں البتہ ہمت پیدا کرنے کا کہ کچھ ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ صلاۃ اللیل بھی ہے۔ جو صلاۃ اللیل کا اہتمام کرتا ہے، سونے سے پہلے پڑھ لے یا سونے کے بعد پڑھ لے اٹھ کے، جس کو تہجد کی نماز کہہ دیتے ہیں، تو ایسا آدمی جو ہے وہ جلد اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے، اور گناہ اس کے چھوٹتے ہیں جلدی اس کے۔ تو دوسرا فائدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہارے لیے رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جتنا رات کی نماز کا اہتمام کریں گے اللہ کا قرب بڑھے گا۔
تیسرا فائدہ بیان فرمایا وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعے سے گناہ مٹتے، معاف ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ بیان فرمایا کہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ گناہوں سے روکتا ہے۔ جو آدمی تہجد کا پابند ہو جاتا ہے یا صلاۃ اللیل کا پابند ہو جاتا ہے تو گناہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے، اور تقوی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 4 فوائد عام طور پہ احادیث میں یہ ہیں، اور بعض احادیث میں ایک 5واں فائدہ بھی بیان فرمایا۔ وہ فائدہ ہے کہ یہ صحت کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، یہ صحت کا ذریعہ ہے۔ بیماریوں میں بڑی بیماری جو ہے، ایک بیماری ہے وہ ہے ذہنی امراض۔ تو آج کل کے ماحول میں ذہنی امراض ہیں، اور کچھ ذہنی امراض پیدا کرنے کے ہم نے خود بھی اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گھروں میں غصہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گھر میں غصہ کریں گے تو گھر کا ماحول تلخ ہو جائے گا، بس اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غصے کی جگہ نہیں ہے۔ گھر میں غصہ، گھر میں مرضی چلانا، جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر، اور آج کل دنیا بھر کے جو خبریں جو ہیں وہ معلوم ہونے کا ذریعہ جو ہے وہ ہماری جیب میں ہے، تو ہمیں اپنی مشکلات بہت ہیں۔ دنیا بھر کی مشکلات جب دیکھیں گے تو پریشانی ہی ہوگی نا، تو پریشانی کا ذرائع خود پیدا کر رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ رات کی نماز پڑھیں تو اس سے ذہنی پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ذہنی امراض کے ماہر تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو وہ شاگرد تھے، لاہور میں ایک ڈاکٹر تھے ذہنی امراض کے، ڈاکٹر رشید صاحب۔ وہ اپنے فن میں صنعت سمجھے جاتے تھے۔ تو ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے کہ ہمارے استاد ڈاکٹر رشید صاحب یہ ذہنی امراض کے جو مریض ہیں ان کے لیے تہجد تجویز کرتے تھے، اور ان کا تجربہ یہ تھا کہ اس سے بہت سارے امراض جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے، مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمہ ہے صلاۃ اللیل۔ اب لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، میں نے کہا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، کہتے یہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھا کرو، نفل بیٹھ کے پڑھنا جائے، بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، کچھ نہ کچھ تو کرو نا۔ اس لیے صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آپ کا رسالہ جو ہے نا الصیانہ، یہ آ چکا ہے، اس میں بہت سے مفید مضامین ہوتے ہیں۔ ان میں آخری پیج پہ یہ ٹائٹل کا آخری جو حصہ ہے، اس میں تحریک آزادی میں علماء کرام کا ناقابل فراموش کردار، یہ ایک صفحے پہ اتنا شاندار جمع کر دیا ہے کہ آپ رسالے کی قیمت اسی سے پوری ہو جاتی ہے صرف۔ الحمدللہ رب